دیکھیں جو باتیں آپ نے کہی وہاں تک وہ سب درست ہیں. شکوک و شبہات اس ملک میں جب تک الیکشن نہیں ہوں گے جاری رہیں گے, اور بہت لوگ مارکیٹ میں بڑے سٹرونگلی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی سپریم کورٹ میں اس پہ بھی الیکشن نہیں ہوں گے. یہ تو بات ہو گئی, مارکیٹ کی خبر یہ ہے, اور وہ ٹویٹ والے بھی ہیں کچھ اس کے اندر, لیکن جو خبر دیتے ہیں یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر کو سائن کرنے تھے ایک لیٹر پہ مشترکہ جو نہیں ہوئے, اور اٹارنی جنرل اسی وجہ سے وہاں دوبارہ آئے ہیں, نہیں ہوئے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر نے ڈیٹ ان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں 11 فروری دی تھی, وہی خط انہوں نے صدر مملکت کو تجویز کیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہم یہ بات آپ سے کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی اس بات کو سپریم کورٹ میں بھی یہ کہا کہ ہم آئینی بحث میں الجھے بغیر آپ کے کہنے پہ صدر سے مشاورت کے لیے تیار ہیں. ان کا اپنا اعتراض موجود ہے کہ یہ ہمارا اختیار ہے, اور یہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا باوجود ججز کے کہنے پہ کہ آپ کو کرنی چاہیے تھی, تو انہوں نے کہا کہ اختیار ہمارا تھا, ہم نے نہیں کی, اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم کرتے ہیں. صدر پاکستان کے پاس الیکشن کمیشن جا کے ملا ہے, وہ اتمام حجت جو سپریم کورٹ چاہتی تھی وہ بھی ہو گیا. اب اتفاق رائے ہو جائے, ہو سکتا ہے صدر مملکت یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں مجھے 28 جنوری کو ہی چاہیے, جو آپ نے جنوری کا آخری ہفتہ کہا تھا تو اتوار لے لیں, 28 کر لیں. لیکن ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں سے 1 منٹ پہلے تک دونوں میں تاریخ پہ اتفاق رائے نہیں ہوا. اچھا ابھی نہیں ہوا؟ اتفاق رائے کے لیے کیا دوبارہ ملیں گے؟ ہاں جی, اور دوبارہ جائیں گے. اٹارنی جنرل کیا مشاورت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں آئے ہیں, ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بیچ میں یہ نیوز فائنل ہو جائے, لیکن میں تعداد میں گفتگو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ صدر پاکستان اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہر وعدے کے بعد یو ٹرن کو عظیم کارنامہ سمجھا جاتا ہے. تو صدر صاحب جن کے پاس بقول سپریم کورٹ ججز کے اختیار تھا, اور بقول سپریم کورٹ ججز کے اگر الیکشن کمیشن کے پاس تھا, تو اس کو پھر دوسری پارٹی جو کہتی ہے صدر کا ہے کہ یہ آئینی کام تھا, تو اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا, اس پہ توہین عدالت کیوں نہیں لگوائی.